اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی وساطت سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، وحی کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے، وہ عرض کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام قابیل ہے اور دوسرے کا نام حابیل ہے۔ دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں نظر مانو، جس کی نظر قبول ہوگی وہی جو ہے اس چیز کا، اس جھگڑے کا قضیہ اس سے ہو جائے گا۔ تو قابیل نے بھی نظر مانی اور اس نے بھی قربانی کی، حابیل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قربانی کی۔ تو حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کا اللہ تعالیٰ کی ذات یہ دکھا دیتی تھی اسی وقت کہ قربانی جو ہے وہ کی جاتی کسی مقام پر جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے، اور آسمان سے ایک بجلی آتی جو اس قربانی کو جلا دیتی، جو اس چیز کی شہادت ہوتی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور دوسرے جس کی قربانی ویسے ہی پڑی رہتی اس کا پتہ چل جاتا، وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ہاں روتا، گریہ زاری کرتا، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرتا، روتا کہ اللہ تعالیٰ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، مجھ میں کوئی کمی ہے، خامی ہے، دوبارہ التجا کرتا۔ تو جب اس کی قربانی اس سٹیج تک پہنچ جاتی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر سکتی، تو وہ قربانی جو ہے اس کو بھی بجلی کی آگ جو ہے، ایک تیز سی جو ہے بجلی آتی اور اس کو جلا کے راکھ کر دیتی۔ تو پتہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کی قربانی بھی قبول کر لی ہے۔ تو قابیل نے بھی قربانی کی، حابیل نے بھی کی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ قابیل اللہ تعالیٰ کے آگے روتا، عاجزی کرتا، انکساری کرتا، معافی مانگتا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا کہ اللہ تعالیٰ وہ قربانی کرتا ہے، دوبارہ اس کی قربانی جو ہے تو اپنی رحمت سے، اپنی شفقت سے، اپنی عنایت سے قبول کر لے۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ حسد، اور جس طریقے سے پہلے میں نے عرض کی کہ غصہ جو ہے ہمیشہ کمزور پر آتا ہے، ایک طرف میرے اللہ کی ذات تھی جس نے قربانی قبول نہیں کی، تو دوسری طرف جو ہے ایک مسکین سیدنا آدم علیہ السلام کا بیٹا جو کہ قتل ہونے کے وقت بھی آگے سے ہاتھ نہیں اٹھاتا، ایک طرف وہ ہے۔ تو قابیل نے کہا کہ تیری قربانی قبول کیوں ہوئی ہے؟ بالکل وہی شیطان والا جو ہے وصف کہ چونکہ آدم علیہ السلام جو ہے ان کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، میں ان کو نعوذ باللہ اور ان کی ذریت کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا، ان کے پیچھے لگوں گا، ان کو جو ہے گمراہ کر کے رہوں گا اور ان کو جنت سے نکال کے رہوں گا۔ کہ دوسری طرف اللہ کی ذات تھی، ادھر اس کا بس نہیں چلتا۔ تو یہی شیطانی وصف جو ہے قابیل میں ہوا۔ اس نے حابیل کو کہا کہ چونکہ تیری قربانی قبول ہوئی ہے تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حابیل نے بڑے جو ہے متانت سے، سنجیدگی سے، بڑے ہی جو ہے اس سے آبرومندانہ طریقے سے اس کو کہا کہ بھائی اگر تم مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں نے تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھانا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم مجھے قتل بھی کرے گا تو میں نے ہاتھ نہیں اٹھانا کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تو اپنے سر لے کر جو ہے اس دنیا سے جائے گا، تو میں نے ایسا نہیں کرنا۔ باوجود اتنی جو ہے نرمی کے، اتنی جو ہے محبت سے جواب دینے کے، پھر بھی اس چیز پر وہ راضی نہ ہوا کہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے گریہ زاری کرے۔ اس نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ بھائی نے آگے سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے لکھ دیا ہے جس دن سے قتل ناحق ہوا، کائنات میں پہلا جرم ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، کہ میں نے لکھ دیا اس دن سے کہ جو کوئی بھی قتل ناحق کرے گا تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ قابیل کے کھاتے میں جائے گا کہ اس نے اس غلط کام کی ابتدا کی تھی۔ تو ہم دیکھیں دنیا میں
کہ کسی طریقے سے ہم کوئی ایسے کام کی ابتدا تو نہیں کر رہے، کسی طرح سے ہم ایسے کام کے پیچھے تو نہیں پڑے جو کام آگے نسلوں میں آ کر جو ہے ہمارے لیے اس گناہ کا، اس ندامت کا، ہمارے گناہ بڑھانے کا سبب بن جائے کہ ہم نے آگے گناہ کیے بھی نہ ہوں، لیکن ہمارے گناہوں کو، ہمارے غلط کاموں کو بنیاد بنا کر جس کی ہم نے ابتدا کی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قابیل کی طرح جو ہے ہمیں بھی اس میں حصہ دار جو ہے وہ بنا دے۔ تو قتل کرنے کے بعد پھر وہ بڑا نادم ہوا، اب بھائی کی لاش کو اٹھا کر پھر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ذہن میں ہی یہ بات نہیں کہ کس طرح اس کو ٹھکانے لگائے، نادمین میں سے ہو گیا، پھر پھرتا رہا ادھر ادھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو کہ آیا، اس نے دوسرے کوے کو اسی طرح جو ہے وہ قتل کیا، مارا، اور اس کے بعد جو ہے زمین کھود کر اس کوے کو، اپنے اس بھائی کو اس میں دفن کر دیا۔ پھر کہنے لگا قابیل ہے عاجز کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا نکلا، اس نے جو ہے، تو اس دن سے اللہ تعالیٰ نے یہ دفن کا سلسلہ کہ آدمی جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے تو باعزت طریقے اس کے ساتھ اس کو دفن کر دیا جائے۔ پھر اس طرح قابیل جو ہے وہ تمام کا تمام گناہ جو کہ حابیل کے قتل کا تھا وہ اپنے سر پر لے لیا اس نے، اور نادمین میں سے ہو گیا، جس کے بعد جو ہے جس حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چلا تو وہ حابیل کا جو خون تھا وہ قابیل سے لینے کے لیے آپ نے اس کا پیچھا کیا۔ متعدد بار جب بھی پتہ چلتا کہ قابیل اس جگہ ہے تو آپ دوسرے بچوں کو لے کر جو ہے جاتے تاکہ اس کو اس قتل کا بدلہ جو ہے جو اس نے بھائی کا کیا ہے اسی دنیا میں دے دیں، اس کو بھی قتل کر دیں تاکہ اس کا جرم جو ہے وہ ختم ہو جائے اور قیامت کے دن وہ پاک ہو جائے اس جرم سے جو اس نے دنیا میں پہلا سرزد کیا۔ لیکن وہ جس وقت پہ اس سے پتہ چلتا کہ آدم علیہ السلام ادھر آ رہے ہیں تو وہاں سے بھاگ جاتا، تو ساری زندگی جو ہے ویسے جو ہے پھرتا، کبھی ادھر چلا جاتا کبھی ادھر چلا جاتا، تو دنیا میں اس سزا سے جو ہے وہ بچ گیا۔ لیکن اخروی طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ صرف اسے اپنے بھائی کے قتل کی سزا ملے گی بلکہ غلط کام جو اس نے شروع کیا، کائنات میں جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے، وہ ہلاکو خان کرے، وہ چنگیز خان کرے، وہ کوئی اور ظالم جو ہے وہ کرے، خواہ رنجیت سنگھ کرے یا کوئی اور کرے، جو بھی ناحق قتل ہوں گے تو اس کا ایک حصہ جو ہے اس قتل کا، اس گناہ کا قابیل کے کھاتے میں، اور قابیل کا کھاتا جو ہے قتلوں سے، بے شمار ناحق قتلوں سے جو ہے وہ بھر جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم بھی دیکھیں کہ ہم کسی ایسے کام کی ابتدا تو نہیں کر رہے، کوئی ایسا کام تو ہم نہیں کر رہے جس میں سے اس کا حصہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہمیں ملے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کئی آدمی ہوں گے، ان کا نامہ اعمال جب پیش کیا جائے گا وہ عرض کریں گے کہ میرے اللہ یہ میرا نامہ اعمال میرا نہیں ہے، اس میں تو اتنے حج ہیں، اتنے عمرے ہیں، اتنے اس میں نیکیوں کے کام ہیں، اتنے اس میں جو ہے ثقافتیں ہیں، میں نے تو یہ کام نہیں کیے، یہ میرے اللہ کسی اور کا تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، یہ تیرا ہے، تو جو ترغیب دے کر آیا تھا نیک اعمال کی تو لوگوں نے وہ نیک اعمال کیے، اسی طریقے سے آپ نے اولاد کی صحیح تربیت کی، اولاد نے نیک اعمال کیے، اسی طرح دوسرے لوگوں نے جس کو بھی آپ تربیت کرتے رہے، جس کو آپ ترغیب دیتے رہے، آپ دعوت کا کام کرتے رہے، لوگوں کو اچھائی کا کام جو ہے وہ بتاتے رہے، بعد میں لوگوں نے وہ کام کیے آپ نے نہیں کیے، تو صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ بات لکھے کہ وہ ذات تو عظیم ہے جو فرماتی ہے کہ پورے کے پورے انسان، پورے کے پورے جن، شروع سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر ایندم تک، اور ایندم سے تا دم قیامت، یہ سارے کے سارے جو ہے ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے وہ مانگنا شروع کریں، ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق، ہر کوئی اپنی جو ہے وہ ہمت کے مطابق، ہر کوئی اپنی جو اس کے جی میں آئے وہ مانگے، وہ اربوں خربوں سونے کے جنگل مانگ لیں، وہ کچھ بھی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتی ہے اور اللہ ان سب کو عطا کر دے سب کو، تمام کو۔ اور فرمایا اللہ کی جو خزانے ہیں اس میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں
ایک سوئی کو ڈالنے سے جو پانی سمندر کا کم ہوتا ہے، جو پانی 2 قطرے جو ہے وہ نکلتا ہے اس سوئی میں سے، اس مکھیات میں سے، فرمایا اس میں تو 2 قطروں کی کمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے خزانے جو ہیں اس میں اتنی بھی کمی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے بے شمار نعمتیں ہیں۔ آدمی نیک اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دے گا۔ اگر برے اعمال کی اس نے جو ہے وہ رکھ دی، بنیاد رکھ دی، تو قیامت تک جو ہے جو برے اعمال ہوتے رہیں گے، اس کا گناہ جو ہے وہ بھی اس کو ہوتا رہے گا۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی، نیک اعمال کی بنیاد رکھنے کی، اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دیکھا دیکھی جو ہمارے بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ کریں گے، اس کا بھی اجر جو ہے ہمیں ملے گا۔ اگر ہم نے برے اعمال کی بنیاد رکھی تو جو برے اعمال ہوں گے وہ قیامت تک کے لیے، جن کی ہم ابتدا کر گئے تھے، جس میں ہمارا کنٹریبیوشن تھا، اس کا بدلہ بھی ہمیں جو ہے اسی صورت میں ملے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔